بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 13 ہے۔ موجود خواتین و آزاد، آج جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں وہ صدف لیاقت علی مصنف ابو یحییٰ۔ یہ ناول آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ موبائل نمبر 0300291960، واٹس ایپ نمبر 0333249537 محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ناول ٹوٹل 256 صفحات پر مشتمل ہے۔ علی رضا سنتے ہیں ناول بس یہی دل کا صفحہ نمبر 195 سے۔ صحافت اور فکری رہنمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیوانی قالب میں تو پیدا کیا ہے، مگر ساتھ ہی اسے عقل و فہم اور عقل و فکر و شعور کی صلاحیتیں بھی عطا کی ہیں، جو اسے تمام حیوانات سے ممتاز کرتی ہیں۔ عقل و شعور کی یہ صلاحیت انسان کا وہ اصلی شرف ہے جو اسے ایک کمزور جسم کے باوجود قرۂ ارض کا حاکم بنا دیتی ہے۔ یہی شرف ہے جس کی مدد سے انسان نے پتھروں سے تمدن کو پیدا کیا، بحر و بر کو مسخر کیا، بیماروں کو شکست دی اور ہر دور میں پیدا ہونے والے اپنے مسائل کو حل کیا۔ یہی عقل و فہم ہے جس کی بنیاد پر ہم ماضی سے سبق سیکھتے ہیں، حال کا تجزیہ کرتے ہیں اور مستقبل کا منصوبہ بناتے ہیں۔ یہی فکر رہنمائی ہماری زندگی کی کامیابی کے ضامن ہے۔ ایک فرد کی طرح معاشرہ بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے درست فکری رہنمائی کا طالب ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ فکری رہنمائی کریں وہ فلسفی، مفکر، حکیم اور دانشور کہلاتے ہیں، اور اجتماعی طور پر انہیں فکریاتی قیادت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فکری قائد تھے۔ انہی کی رہنمائی کو اپنا کر مسلمانوں نے پاکستان کے قیام کی تحریک چلائی اور ہندوستان سے جدا ہو کر اپنی الگ مملکت قائم کی۔ ایک فکری عقائد وہ ہوتا ہے جو دیکھتا تو وہی ہے جو سب دیکھتے ہیں، مگر بتاتا وہ ہے جو دوسرے نہیں بتا پاتے۔ وہ ایسا اپنے وسیع علم، گہرے مطالعے، کشادہ ذہن، تیز نظر اور بے لاگ تجزیہ کرنے کی خداداد صلاحیت کی بنا پر کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان میں جہاں اور کئی شعبوں میں زوال آیا ہے، فکری رہنمائی کرنے والی قیادت اور اس کی رہنمائی کی سطح بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گرتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں، مثلا علمی جمود، تعصب اور اختلافات رائے کو برداشت نہ کرنے کی روایت وغیرہ۔ تاہم اس صورتحال کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ اب قوم کی فکری رہنمائی زیادہ تر وہ لوگ کر رہے ہیں جو اصل میں صحافی ہیں۔ صحافی بنیادی طور پر رپورٹر ہوتا ہے، جس کی اصل دلچسپی حالات حاضرہ اور خبر میں ہوتی ہے، چنانچہ وہ ہمیشہ حال میں جیتا اور فوری واقعات کا نوٹس لیتا ہے۔ اس کے تجزیے کا انحصار اپنے مطالعے سے زیادہ مختلف ذرائع سے سامنے آنے والی معلومات اور خبروں پر ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک دن کا مفکر تو بن سکتا ہے، مگر قوموں کی فکری رہنمائی کے لیے جس گہری نظر و بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اکثر ایک صحافی میں نہ پیدا ہوتی ہے۔ ایک مفکر خبروں سے جنم لینے والے حال اور اب ماضی قریب میں نہیں رہتا، بلکہ اس کا موضوع ماضی بعید اور مستقبل ہوتا ہے۔ وہ چیزوں کی معلومات سے زیادہ ان کی حقیقت اور نوعیت کو سمجھنے میں دلچسپی لیتا ہے۔ زندگی اور معاشرے کے اصول اور فرد اور اجتماعیت کی نفسیات کو سمجھنا اس کا اصل میدان ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب ایک عام صحافی کے بس کی بات نہیں، وہ تو ماضی قریب میں جیتا ہے، جبکہ ایک حکیم اور مفکر ماضی بعید کی عطا کردہ حکمت میں جیتا ہے، جو اسے مستقبل میں جھانکنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ یہی ایک صحافی اور مفکر کا بنیادی فرق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں صحافت کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے صحافی صرف اور صرف سیاست اور سیاستدانوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، جبکہ دور جدید میں سیاست اجتماعی زندگی کا ایک ضمنی حصہ بن چکی ہے، مگر ہمارے صحافی اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ چونکہ سیاست کے میدان میں ہماری ناکامی غیر معمولی ہے، اس لیے وہ انہی ناکامیوں اور مایوسیوں کو قوم تک منتقل کرنے کا فیصلہ سر انجام دیتا ہے، جو کسی قوم کی رہنمائی نہیں بلکہ سلو فائرنگ کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ آپ اخبارات کے کالم میں نویسیوں کو پڑھ لیجیے یا ٹی وی کے تبصرے نگاروں کو سن لیجیے، وہ آپ کو قوم کے کاروں میں مایوسی کا زہر ہی نظر آئیں گے۔ ان حالات میں یہ ضروری ہے کہ لوگ ایک صحافی اور مفکر کا فرق سمجھیں۔ اخبار کا اور اپنا پیٹ بھرنے والا کالم نویسی اور سیاسی پروگراموں کے تبصرے نگاروں کی گفتگو سے متاثر ہونے کے بجائے کسی حکیم اور دانشور کو تلاش کریں۔ یہ لوگ کم ہوتے ہیں، لیکن ایک دو اچھے حکیم قوم کا بیڑا پار لگانے کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ خدا کا قانون ہے کہ کسی معاشرے سے ایسے لوگ ختم نہیں ہوتے، بات صرف ان سے رہنمائی کی ہے، اور یہ ہمارے کام کرنے کا کام ہے، نہ کہ ان کے کرنے کا کام۔ ایمان کی آزمائش۔ قرآن پاک میں بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جنت ایمان اور عمل صالح کا بدلہ ہے۔ صحابہ کرام تک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی یہ دعوت پہنچائی تو اس کے جواب میں وہ ایمان لے آئے اور اپنی زندگی کو اعمال صالح کے مطابق ڈھالنے لگے۔
آج بھی اگر کوئی غیر مسلم جب اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا امیدوار بننا چاہتا ہے تو ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کرنا اس کے لیے لازم ہوتا ہے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں وہاں وہ ایمان کی شرط سے ہمیشہ خود کو استثنا سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کے ایمان کا مرحلہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے خود ہی طے کر دیا ہے۔ ایمان کی آزمائش۔ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان خدا کو اپنی عبادت، وفاداری اور آخرت کی کامیابی کو اپنا مقصد زندگی بنا لینے کا نام ہے۔ ان دونوں مقاصد کے حصول کے لیے تنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو درست سمجھنا ایمان کا دوسرا بنیادی جز ہے۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں کلمہ طیبہ کا زبانی ورد ایمان کا ہم معنی سمجھا جاتا ہے، یا بہت ہوا تو سابقہ اعمال سے توبہ کے بعد تجدید ایمان کا ایک تصور کہیں مل جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں ایمان سے متعلق تو ہیں لیکن اصل ایمان نہیں۔ اصل ایمان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کو سامنے رکھا جائے۔ صحابہ کرام ایک ایسی سوسائٹی کے فرد ہیں جہاں مذہب کے نام پر ایک عقیدہ موجود تھا۔ اس عقیدے سے وابستہ مذہبی لوگ کوئی اور نہیں، حرم پاک کے متولی اور اولاد ابراہیم میں سے تھے۔ انہیں اپنی سچائی پر اتنا یقین تھا کہ جب یہ لوگ جنگ بدر کے موقع پر مکہ سے روانہ ہوئے تو حرم پاک کے پردے پکڑ کر یہ دعا کی کہ اللہ اگر یہ دین اسلام سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش برسا دے۔ اصل ایمان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کو سامنے رکھا جائے۔ صحابہ کرام ایک ایسی سوسائٹی کے فرد ہیں جہاں مذہب کے نام پر ایک عقیدہ موجود تھا۔ صحابہ کرام کی مثال بتاتی ہے کہ ایمان اصل میں ایک فکری دریافت ہے۔ یہ رائج نظریات، معاشرتی تصورات اور باپ دادا کے عقائد پر غور کر کے صحیح بات کو اختیار کر لینے کا نام ہے۔ یہ انسانوں کے مخلوق اور کے بجائے خدا کی بڑائی میں جینے کا نام ہے۔ یہ مذہبی اکابرین اور مسلم رہنماؤں کے بجائے اللہ کے پیغمبر کو اپنا اصل رہنما سمجھنے کا نام ہے۔ عمل صالح اگر عمل کی آزمائش ہے تو ایمان فکر کی آزمائش ہے۔ جنت اگر پہلے کے بغیر نہیں مل سکتی تو دوسرے کے بغیر بھی اس کا حصول ممکن نہیں۔ عمل صالح کی طرح ایمان کی آزمائش آج تک جاری ہے۔ غیر مسلموں کو یہ آزمائش اگر ان کے آبائی مذہب کی بنا پر پیش کی آتی ہے تو مسلمانوں کو یہ آزمائش ان کے آبائی فرقے کی طرف سے پیش آتی ہے۔ ایسا شخص اپنے ماحول کے اثر یا کسی دعوت کی بنیاد پر اگر دینداری اختیار کرتا ہے تو وہ اصل میں اس کی جماعت یا اس کا فرقہ ہوتا ہے جو اس کے گرد اپنے شکنجے کو سخت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بظاہر اللہ اور اس کے رسول کے آخرت کے الفاظ بول رہا ہوتا ہے مگر اس کی اصل وابستگی اپنے فاقہ، اپنی فکر اور اپنے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے لیے اپنے طریقہ اور اپنی فکر کے سوا ہر دوسری چیز غلط ہوتی ہے۔ ایسا شخص اپنے فرقے کو نجات یافتہ فرقہ اور باقی لوگوں کو جہنمی سمجھتا ہے۔ اس کے لیے قابل فخر شناخت وہ نہیں ہوتی جو اسلام نے دی ہے یعنی مسلم، بلکہ وہ اپنے فرقے کے حوالے سے ہی اپنا تعارف کرانا قابل فخر سمجھتا ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جو آج کے ایک مسلمان کے لیے ایمان کی اس امتحان کو ازسر نو زندہ کر دیتی ہے، جس سے صحابہ کرام کو واسطہ پڑا یا آج کے کسی غیر مسلم کو واسطہ پڑتا ہے۔ اس میں کامیابی کا طریقہ بھی وہی ہے جو صحابہ کرام کا تھا کہ اپنی ہر وفاداری کا رخ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کر لیا جائے۔ تمام مسلمان اہل علم کو اپنا رہنما سمجھا جائے، ہر شخص کی بات کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر رکھا جائے اور جس بات کی قرآن و سنت سے قریب لگے اسے اختیار کر لیا جائے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی دین پر تحقیق شروع کر دے، لیکن جب کبھی اپنے کسی دینی عمل یا عقیدے پر یا فکر کوئی سوال پیدا ہو جائے تو تعصب اور نفرت کے ساتھ اسے جھٹکنے کے بجائے دیگر اہل علم سے رجوع کر کے دوسروں کا نقطہ نظر اور ان کے دلائل معلوم کر لیے جائیں۔ مختلف اہل علم میں سے جس کی بات درست لگے اسے بلا تعصب اختیار کر لیا جائے۔ یہی وہ طریقہ ہے جو قیامت کے دن ہمارے ایمان کا سب سے بڑا ثبوت بن جائے گا۔ اس بات کا ثبوت کہ ہماری وفاداری اپنے بڑوں کے لیے نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص تھی۔ یہی وہ ایمان ہے جو ہمارے معاملے سے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت قیمتی کر دے گا۔ سونا اور عاقبت اندیشی۔ سونا ہر دور میں انسانوں کے لیے ایک بڑی قیمتی چیز رہا ہے، مگر گو نہ گو خصوصیات کی بنا پر سونا زیورات کے طور پر استعمال ہونے والی سب سے نمایاں دھات ہے۔ اپنی کم نہ ہونے والی قدر کی بنا پر ایک طویل عرصے تک کرنسی کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ جب کرنسی نوٹ عام ہوا تو سونے کا یہ استعمال ختم ہو گیا، تاہم کرنسی نوٹ سوائے ایک کاغذ کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے کرنسی نوٹ کی زر ضمانت کے طور پر حکومتیں اپنے پاس سونے کے ذخائر بڑی تعداد میں رکھا کرتی تھی۔ 20ویں صدی میں آہستہ آہستہ زر ضمانت کا یہ مقام بڑی حد تک امریکی ڈالر کے ذخائر کو حاصل ہو گیا۔ 21ویں صدی کے آغاز پر اس صورتحال بدلنا شروع ہوئی۔
امریکی معیشت کی کمزوری کی بنا پر ڈالر کمزور ہوا، چنانچہ حکومت نے اپنے تحفظ کے لیے ایک دفعہ پھر اپنے محفوظ مالی ذخائر کو سونے کی شکل میں رکھنا شروع کیا۔ یوں سونے کی طلب اور نتیجے کے طور پر اس کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہوا اور تصادم تحریر ہو رہا ہے۔ اس صورتحال پر وہ لوگ تو بہت پریشان ہیں جو اپنے بچوں کی شادی کے لیے زیورات خرید رہے ہیں، مگر وہ لوگ جو عاقبت اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچیوں کے پیدا ہونے پر ان کے لیے سونا خرید لیتے ہیں، بہت خوش ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت کم قیمت پر سونا خریدا تھا اور آج اس کی قدر و قیمت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ عاقبت اندیشی بہت اچھی چیز ہے، مگر بہتر ہے کہ اس کا مظاہرہ اس دن کے لیے بھی ہونا چاہیے جو ہر انسان کے زندگی میں بہت جلد آنے والا ہے۔ یہ دن پروردگار عالم کے حضور پیش ہونے کا دن ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اس دن اگر انسان کے پاس زمین بھر سونا ہوا اور وہ اسے دے کر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے خود کو بچانا چاہے گا، تب بھی وہ نہیں بچ سکا۔ اس روز بچے گا وہی جس کے پاس ایمان و عمل صالح، اخلاص و عبادت، بندوں کی خدمت اور خدا کے دین کی نصرت کا سرمایہ ہوگا۔ اپنے بچے بچیوں کے لیے چند گرام سونا خرید رکھنے والوں کو یہ حقیقت کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ غار اور سرنگ۔ خدا کی دنیا میں زندگی کا سفر روشنی اور اندھیروں کے درمیان آگے بڑھتا ہے۔ یہ سفر قوم کا ہو یا فرد کا، اس اصول سے اس کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ روشنی کے سفر کے برعکس اندھیرے کا سفر بڑا صبر آزما ہوتا ہے۔ ایسے میں بارہا انسان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور امید کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اس کا نتیجہ بارہا یہ نکلتا ہے کہ انسان زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ مگر خدا کی دنیا میں بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اندھیرے میں بھی انسان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ان میں سب سے نمایاں چیز سرنگ ہے۔ سرنگ عام طور پر پہاڑوں میں بنائی جاتی ہے۔ ایک غار کی طرح اس کا دہانہ بھی بتدریج روشنی کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اندھیرے کی سمت بڑھتا ہے، مگر ایک غار کے برعکس سرنگ کے دوسرے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے۔ جو لوگ استقامت کے ساتھ اندھیرے میں اپنا سفر جاری رکھتے ہیں وہ جلد یا بدیر روشنی کو پا لیتے ہیں، مگر جو لوگ مایوسی کے اندھیرے میں تھک کر بیٹھ جائیں وہ کبھی زندگی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہماری زندگی میں 12 اندھیرے آتے ہیں۔ یہ اندھیرے بیماری، بے روزگاری، غربت، غم و صدمات وغیرہ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور انسان کو مایوسی کی غار میں دھکیل دیتے ہیں۔ قوموں کی زندگی میں جنگ، قحط، خانہ جنگی، معاشی بدحالی، امن و امان کی خرابی اور سیاسی خلفشار وغیرہ یہی کام کرتے ہیں، مگر فرد کا معاملہ ہو یا قوم کا، حقیقت یہی کہ اندھیرے غار کے نہیں سرنگ کے اندھیرے ہوتے ہیں، وہ سرنگ جس کے دوسرے سرے پر روشنی ہوتی ہے۔ تاہم یہ روشنی صرف انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو حوصلہ مندی کا ثبوت دیتے ہیں، جو ہر اندھیرے کو چیر کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنے لہو سے چراغ جلا کر اپنے راستے خود روشن کر لیتے ہیں۔ جو لوگ یہ کر سکے، خدا کی دنیا میں کامیابی انہی کا مقدر ہوتی ہے۔ خدا کی معرفت کا ایک نیا تجربہ۔ آج کل اپنے گھر میں کچھ تعمیراتی تبدیلیاں رینوویشن کروا رہا ہوں۔ اس عمل میں مجھے کئی تجربات ہو رہے ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا تجربہ خدا کی معرفت کا تجربہ ہے۔ تعمیر و تخلیق کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کے لیے سب سے پہلے کوئی خاکہ ذہن میں ترتیب پانا چاہیے، پھر اس کو روبہ عمل کرنے کے لیے طرح طرح کی صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ ایک گھر ہی کو لے لیجئے، الیکٹریشین، پلمبر، مزدور، مستری، کارپینٹر، رنگ والے اور ان جیسے بہت سے لوگ ہیں جن کی صلاحیتیں اور توانائیاں مل کر ایک گھر کو تخلیق کرتی ہیں۔ پھر بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک خاکہ بناتے ہیں، مگر جب وہ عمل میں آنے لگتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ حالانکہ عام طور پر ایسی بنی ہوئی چیز پہلے سے ہی ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ کسی چیز کے بننے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر چیز بنائی جا سکتی تھی، یا بنانے والے اپنے تجربے کے باوجود چیز اچھی نہیں بنا پاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کے بادشاہ ہے، انہوں نے اس پوری کائنات کو پہلے موجود کسی نمونے یا خاکے کے بغیر بنایا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے یہ جو کچھ ہمیں اس دنیا میں نظر آتا ہے، اس کے لیے کوئی تعمیری سامان پہلے سے موجود نہ تھا۔ دنیا بھر میں جھرنے، آبشاریں، نہریں، کنویں، تالاب، دریا اور سمندر موجود ہیں، مگر پانی موجود نہ تھا۔ اس دنیا میں شیر اور چیتے جیسے درندے، گائے، بکری جیسے مویشی، گھوڑے اور گدھے جیسی سواریاں، کبوتر اور عقاب جیسے پرندے، سانپ اور بچھو جیسے حشرات اور گوشت اور دودھ دینے والے ان گنت زمینی اور سمندری مفید حیوانات موجود ہیں، مگر ان کی تخلیق کے لیے نہ کوئی نمونہ تھا اور نہ کوئی ساز و سامان۔ اس دنیا میں پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، درخت، زمین، آسمان اور ان کے بیچ میں بے شمار تخلیقات ہیں جو بالکل منفرد اور انوکھی ہے، مگر خدا نے انہیں بغیر کسی کے مشورے اور بغیر کسی خام مال کے تخلیق کیا۔ پھر بنانے والے نے جو بنایا تنہا بنایا۔ وہی انجینئر ہے،
وہی منصوبہ ساز ہے، وہی مصور اور ڈیزائنر ہے، وہی حساب کتاب رکھتا ہے، وہی اعداد و شمار جمع کرتا ہے۔ اس پورے عمل میں جس وقت جن وسائل اور صلاحیتوں کی ضرورت ہوئی وہ خدا نے بغیر کسی مدد کے تنہا فراہم کر دیے۔ ایک انسان کے لیے تنہا ہونا کمزوری کی علامت ہے، مگر خدا کی عظمت یہی ہے کہ سب کچھ اس نے تنہا کیا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اس نے جو بنایا اس میں کوئی عیب یا کمی نہیں، اس کی کسی تخلیق میں کوئی بہتری نہیں لا جا سکتی، نہ اس سے بڑھ کر کوئی نمونہ تخلیق پایا جا سکتا ہے۔ اس بات کو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو غور سے انسان کی اپنی بنائی ہوئی اشیاء کو دیکھے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ انسان کی ہر تخلیق دراصل کائنات میں موجود پہلے سے کسی مخلوق یا کسی نمونے کی ایک بھونڈی اور کمزور نقل ہے۔ مثلا ہوائی جہاز پرندوں کی، کشتیاں اور آبدوزیں مچھلیوں کی، ریل گاڑی اور موٹر کاریں حشرات اور حیوانی سواریوں کی، اور کمپیوٹر انسانی دماغ کی ایک نقل ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم خدا کی ایک عظیم کائنات میں رہتے ہیں۔ اس کی سب سے زیادہ خوبصورت تخلیق ہمارا ایک گھر یعنی ہماری زمین، اور اس کی سب سے شاندار اور عجیب مخلوق یہ انسان ہے، مگر نہ ہم زمین میں اس کی عظمت کو سراہتے ہیں اور نہ اپنے وجود میں موجود اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم میں سے ہر شخص جب کچھ تعمیر یا تخلیق کرتا ہے تو اپنی تعریف سننا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تخلیق و تعمیر کا عمل لازماً اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے سراہا جائے، مگر پھر بھی ہم اس ہستی کی حمد و ثنا کو زندگی کا مقصد نہیں بناتے جس نے یہ کائنات بغیر کسی نمونے اور بغیر کسی مدد کے بنائی ہے اور آنے والی دنیا میں ہمارے جنت کی عظیم نعمت تعمیر کر رہا ہے۔ جو لوگ خدا کی اس دنیا میں خدا کی حمد کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جو آخرت میں خدا کی بے مثال نعمت یعنی جنت میں بسائے جائیں گے۔ جنت کی قیمت کچھ نہیں، بس بن دیکھے رب کی حمد کرنا اور اس کی مان کر زندگی گزارنا ہے، یعنی کتنی معمولی مگر کتنی فطری قیمت ہے یہ، مگر ہم یہ بھی نہیں دے پاتے۔ میں کیا کروں؟ اپنی قوم کے مایوس کن حالات دیکھ کر میرا حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ سیاسی انتشار، بد امنی، مہنگائی، بے روزگاری، ہر دوسرے گھر میں بیٹھی بن بیاہی بہن بیٹیاں، ہر دوسرے ہفتے ہونے والے خودکشی حملے، یہ سب میرا حوصلہ پست کر دیتا ہے۔ اب تو جینے کا دل نہیں چاہتا۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے میں نے انہیں پیشکش کی کہ وہ میرے ساتھ چہل قدمی پر چلے۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ پارک میں ہر طرف خدا کی دنیا بکھری ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہمارے بدن کو چھو کر گزرنے لگتا تو کہ فطرت اپنی خاموش آواز میں کوئی نغمہ چھیڑے ہوئے ہے۔ جگہ جگہ لگے رنگ برنگے پھول فطرت کی اس محفل میں روح تک اتر جانے والی کسی غزل کے اشعار کی مانند لگتے ہیں۔ بادلوں کی اوٹ لیے سورج کی سنہری کرنیں شام کے افق پر سونے کی مانند بکھری ہوئی ہوتی تھی۔ نیلیگو آسمان کے پس منظر میں سرسبز اور سربلند درخت اپنے جمال و کمال کی گواہی آپ دے رہے تھے۔ گہری ہوتی ہوئی شام میں ہوا کے شانوں پر سوار پرندے اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے محواس پر پرواز تھے۔ میں چلتے چلتے رکا اور ان کی طرف رک کر کہنے لگا، آپ نے پوچھا تھا کہ آپ کیا کریں؟ آپ خدا کی دنیا میں جینا سیکھ لیں۔ پھر میں ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک ایسے پودے کی طرف لے گئے جس کی نرم و نازک کونپلیں ابھی سر اٹھا رہی تھی۔ میں گویا ہوا یہ ننھا پودا کبھی ایک بیج تھا جسے زمین میں دفنا دیا گیا تھا، مگر خدا کی دنیا میں ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اس لیے یہ بیج اپنی قبر سے نکل کر پودا بنا اور جلد ایک سربلند درخت بنے گا۔ مگر خدا کی دنیا میں ہر مشکل کام کے بعد آسانی ہوتی ہے، اس لیے بیج اپنی قبر سے نکل کر پودا بنا اور جلد ایک سربلند درخت بنے گا۔ خدا کی دنیا میں بدترین حالات کے بعد بہتری آتی ہے۔ آپ کی قوم مسائل کے بدن سے اپنا نیا وجود اگلنے کو تیار ہے۔ یہ پریشانیاں در رضا کی سختیاں ہیں۔ آپ جلد دیکھیں گے کہ ان اندھیروں کے بعد نیا سورج طلوع ہونے کو ہے۔ میں خاموش ہو گیا، مگر ان کے چہرے پر امید کی چمک پیدا ہو چکی تھی۔ میرا ہاتھ تھامے وہ دوبارہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابدی خوشی۔ میں اور وحاش ٹہلتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ سامنے تا حد نظر پھیلا ہوا سمندر تھا۔ وحاش نے پوچھا کہ کیا جنت کی نعمتوں کی بھی کوئی حد نہ ہوگی؟ شاید سمندر کی وسعت نے اس کے ذہن میں سوال پیدا کیا، کیا ہم وہاں بور نہیں ہو جائیں گے؟ میں نے لمحے بھر کے لیے تو وقف کیا اور اس سے دریافت کیا، یہ بتاؤ کہ انسان کتنے عرصے سے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، کیا وہ کبھی ان سے بور ہوئے؟ ان قصے کہانیوں نے افسانوں، ناولوں اور اب ڈراموں نے فلموں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ کیا لوگ ان سے بور ہو گئے ہیں؟ انسان کتنے عرصے سے گا رہا ہے، سننے والے سنتے چلے جا رہے ہیں، ہر روز ایک نئی دھن، ایک نیا گیت تخلیق ہوتا ہے، مگر انسان کبھی بور نہیں ہوتا، وہ نئی نئی تخلیقات کا منتظر رہتا ہے۔ یہی جنت میں ہوگا۔
یہ واقعہ پرانا ہو گیا، مگر کل میں قرآن پڑھتے ہوئے اس مقام پر پہنچا جہاں اس میں جنت کا پہلا تذکرہ ہے، تو مجھے قرآن سے اپنی بات کی تائید مل گئی۔ جنت کے اس تذکرے میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ جب اہل جنت کو کوئی پھل بطور رزق ملے گا، وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا ہے، مگر قرآن یہ تبصرہ کرتا ہے انہیں بظاہر یہ پھل پچھلے پھلوں سے ملتا جلتا لگے گا، لیکن حقیقت میں یہ ایک بالکل مختلف پھل ہوگا۔ نعمت کا یہی تنوع جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشگوار مقام بنا دے گا۔ انسان کبھی یکسانیت کو پسند نہیں کرتا، انسان نعمتوں کی خواہش کرتا ہے، مگر جیسے ہی یہ نعمت اس کی دسترس میں آتی ہے تو کچھ وقتی لذت کے بعد انسان بوریت کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک نئے شے کی جستجو میں مشغول ہو جاتا ہے۔ مگر اس دنیا میں طاقت، صحت، دولت، وقت اور زندگی کی محدودیت قدم قدم پر انسان کے آڑے آ جاتی ہے۔ جنت وہی مقام ہے جہاں کوئی محدودیت نہیں ہوگی، اور اس سے بڑھ کر اپنی ساری اخلاقی کا مظاہرہ کر کے ہر روز اور ہر ساعت انسان کو ایک نئی نعمت اور لذت سے روشناس کرائے گا۔ یہی جنت کی ابدی خوشی کا راز ہے۔ انسان اور حیوان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حیوانی قالب پیدا کیا ہے۔ آنکھ، ناک، کان اور دیگر اندرونی بیرونی اعضاء میں انسان جانور سے بہت زیادہ مختلف نہیں۔ یہی حال جبلتوں کا ہے۔ بھوک، پیاس، تحفظ اور تولید کی خواہش جس طرح کسی جانور کو متحرک کرتے ہیں، اسی طرح انسان کو بھی آمادہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ جانور اگر 1,00,000 برس پہلے جنگل میں رہتے تھے تو آج بھی وہ جنگل میں ہیں، مگر انسان ترقی کرتے کرتے آج اس مقام پر آ گیا ہے جہاں وہ بڑے بڑے شہر آباد کر چکا ہے۔ انسان کی اس ترقی کا سبب اپنے تجربات اور مشاہدات سے سیکھنے اور صلاحیت آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ یہی دو چیزیں انسان کو زندگی میں مسلسل آگے بڑھاتی ہیں۔ انسان کی اس ترقی کا سبب اپنے تجربات اور مشاہدات سے سیکھنے کی صلاحیت اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو زندگی میں مسلسل آگے بڑھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ صلاحیتیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان غلطی کرتا ہے، مگر وہ اس غلطی سے سیکھتا ہے اور اصلاح کر لیتا ہے۔ وہ زندگی کی دوڑ میں ٹھوکر کھا کر گر پڑتا ہے، مگر آگے بڑھنے کا جذبہ اسے سنبھالتا ہے اور دوبارہ آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ سیکھنے اور آگے بڑھنے کی یہ صلاحیت جانور میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ ان صلاحیتوں کا استعمال صرف بنیادی جبلی تقاضوں ہی تک محدود رکھتا ہے، جبکہ انسان میں یہ صلاحیت ان تقاضوں سے بڑھ کر اپنی ذات کی اصلاح، اپنی شخصیت کے ارتقاء، اپنے اخلاق کی درستگی اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مگر بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ان صلاحیتوں کو صرف جانوروں ہی کی سطح پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ کھاتے پیتے، شادی کرتے اور اولاد پیدا کرتے ہیں، اپنی بقا کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، مگر یہ حقیقت ان کے حیوانی قالب کی بقا اور ارتقاء کی جدوجہد کرتی ہے۔ یہ حیوانی قالب تو موت کے ساتھ ہی فنا ہو جاتا ہے۔ انسان کے وجود کا اصل حصہ اس کی شخصیت ہوتی ہے۔ یہ شخصیت ہے جو معاشرے کے خیر و شر پر عمران خان اور انضمام الحق پاکستانی کرکٹ کے دو ممتاز ترین نام ہیں۔ عمران خان کا شمار دنیا کے بہترین آل راؤنڈرز میں ہوتا ہے۔ وہ قومی ٹیم کے کپتان بھی رہے اور ان کی زیر قیادت پاکستان نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی۔ 1986 میں انگلینڈ کو انگلینڈ میں شکست دینا اور 1992 میں ورلڈ کپ جیتنا ان کی سب سے نمایاں کامیابیاں ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں 48 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی قیادت کی، 14 جیتے، 8 ہارے اور 26 برابر رہے۔ انضمام الحق کا اصل میدان بیٹنگ تھا۔ وہ بھی عمران خان کی طرح نہ صرف پاکستان بلکہ کرکٹ کی تاریخ کے عظیم ترین کھلاڑی سمجھے جاتے تھے۔ بحیثیت کپتان ان کی قیادت میں پاکستان نے 25 میچ کھیلے، 8 جیتے، 8 ہارے اور 9 برابر رہے۔ عمران خان کے برعکس، جو اپنی قیادت کے دور میں زیادہ تر ان فٹ رہے، انضمام الحق نے اپنی کپتانی کے دور میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا، تاہم ان کی ٹیم عمران خان کی ٹیم کی طرح بڑی کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ اس کا سبب کرکٹ کے مبصرین یہ بیان کرتے ہیں کہ عمران خان ایک فائٹر کپتان تھے۔ وہ بدترین حالات میں بھی حوصلہ نہیں ہارتے۔ انہوں نے بیشتر کامیابی مشکل حالات میں حاصل کی، جبکہ انضمام الحق کی ٹیم پر جب بھی دباؤ آتا ان کی ٹیم پرفارمنس نہ دے پاتی۔ بارہ ایسا ہوا کہ پہلی اننگز میں مخالف ٹیم نے بڑی لیڈ لی اور انضمام نے ٹی وی پر یہ بیان کیا کہ اب میچ نہیں بچایا جا سکتا۔ ظاہر ہے اس کے بعد ٹیم کا حوصلہ پست ہونا لازم تھا۔ اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا سرمایہ حوصلہ ہوتا ہے۔ یہ حوصلہ اگر برقرار رہے تو انسان ناممکن کو ممکن دکھاتا ہے۔
وہ بدترین حالات میں بہترین نتائج پیدا کرتا ہے. اس کا یہ حوصلہ دوسروں کو بھی بہترین نتائج دینے پر آمادہ کر دیتا ہے. مگر جب حوصلہ پست ہو جائے تو انسان بہترین صلاحیتوں کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پاتا. یہی خدا کی دنیا کا قانون ہے. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن. میں نے اپنے پرانے محلہ میں کھڑا حسرت کے ساتھ ان ویران گلیوں کو دیکھ رہا تھا. یہ گلیاں تو گرمی کی تپتی ہوئی دوپہر میں بھی ویرانہ ہوتی تھی. کوئی نہ کوئی ہم نفس گھر سے نکلتا اور کسی یار غار کو ڈھونڈ ہی لیتا. پھر زمانے بھر کی باتیں، دنیا بھر کے قصے، اپنی پرانی کہانیاں، ختم نہ ہونے والی داستانیں شروع ہو جاتی. ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا رفیق اس محفل ناتمام کا حصہ بنتا چلا جاتا. مگر آج تہذیب بدل گئی، وقت بدل گئے، مشاغل بدل گئے. معاش نے فرصت کی گھڑیوں کی بہت مختصر کر دیا. ان مختصر گھڑیوں سے بھی تنہائی کے جو لمحات مستعار لیے جا سکتے ہیں، اسے ٹی وی کی ختم نہ ہونے والی مصروفیت نے چھین لیا. آج جس شخص سے ملیے اسے وقت نہیں ملتا. وقت کیسے ملے؟ بندہ معاش اپنی توانائی کا ایک ایک قطرہ صرف کرنے کے بعد جب گھر پہنچتا ہے تو ساز و آواز، خوف و تجسس، طنز و مزاح اور علم و تفریح کے خزینے سمیٹے ایک رفیق شب اس کا منتظر ہوتا ہے. ٹی وی کی یہ رنگینی سے کچھ سوچنے کا موقع نہیں دیتی، اسے مطالعے کا موقع نہیں دیتی، دوستوں کی محفل کو آباد کرنے کی فرصت نہیں دیتی، قرابت داروں پڑوسیوں کے گھر جانے کی مہلت نہیں دیتی، اسے تنہائی کے وہ لمحات نہیں دیتی جو وہ اپنے بارے میں غور کر سکے، اپنی دنیا اور آخرت کے بارے میں غور سکے، ملک اور ملت کے بارے میں غور کر سکے. بظاہر آج کا انسان بہت خوشحال ہے، وہ بہت خوش ہے، وہ اچھے گھروں میں رہتا ہے، ٹی وی، اے سی اور سواری کی نعمت سے مالا مال ہے. اس نے اپنی خوشی اور تفریح کے لیے ایک سامان جمع کر رکھا ہے. مگر آج کے انسان نے خود کو کھو دیا. وہ ایک ایسا جانور بن گیا جس کی ہر طرف ہری ہری گھاس رہتی ہے، مگر وہ سوچنے والا، تنہائی میں بیٹھ کر حقائق پر غور کرنے والا انسان نہیں رہا. مجھے یہ معلوم ہے کہ اب فرصت کے وہ رات دن لوٹ کر نہیں آئیں گے، مگر کوئی ہم ذوق تنہائی کے چند لمحات غور و فکر اور خود احتسابی کے لیے نکال لے تو اس فقیر کی صدا رگائیاں نہیں جائیں گی. مرد، عورت اور جنت. دور جدید میں عورتوں کے مقام و مرتبہ کے بارے میں معاشرے کا رویہ بالعموم بہت تبدیل ہوا ہے. چنانچہ اس حوالے سے بہت سے سوالات اہل مذہب کے سامنے آتے رہے. ان سوالات کا تعلق اس دنیا ہی سے نہیں بلکہ آخرت کی دنیا سے بھی ہوتا ہے. مثلا ایک سوال اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ جنت میں مردوں کو اگر حوریں دی جائیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا؟ اس سوال کا ایک سادہ جواب تو وہ ہے جو قرآن نے جگہ جگہ دیا کہ جنت میں مرد و عورت کو تنہا تنہا نہیں بلکہ جوڑوں کی شکل میں رکھا جائے گا. ظاہر ہے کہ اس جواب میں یہ بات بہت پوشیدہ ہے کہ خواتین کا جوڑا مردوں کے ساتھ بنے گا، عورتوں کو مرد دیے جائیں گے. یہ تعبیر چونکہ حیا کے منافی تھی اس لیے قرآن نے جوڑے کا ذکر کیا ہے. جہاں تک کہ حوروں کا سوال ہے، بلا شبہ قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے کہ مگر اتنی کثرت سے نہیں جتنا ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ قرآن پاک میں صرف 4 مقامات پر حوروں کا ذکر آیا ہے جبکہ جوڑے بنائے جانے کا ذکر باکثرت آیا ہے. تاہم اس معاملے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. انسانی نفسیات کے بعض ایسے تقاضے ہیں جن کی بنا پر مرد عورتوں کے محتاج ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو یہ فضیلت دے رکھی ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر مردوں کی اس درجے محتاج نہیں ہوتی. خواتین کو مردوں کی ضرورت زیادہ تر معاشی یا سماجی حوالے سے ہوتی ہے، نفسیاتی طور پر نہیں. جنت کی زندگی میں نہ کوئی معاشی مسئلہ ہوگا نہ معاشرتی، البتہ نفسیانی ضرورتیں اس وقت بھی باقی رہیں گی. چنانچہ خواتین کو مردوں کی ضرورت اس طرح نہیں ہوگی جس طرح مردوں کو خواتین کی. نتیجے کے طور پر خواتین کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی جبکہ مردوں کے لیے بعض مسائل پیدا ہو جائیں گے. جنت کی زندگی میں حوروں کا وجود مردوں کے ایسے ہی بعض مسائل کا حل ہے. خواتین اطمینان رکھیں، انہیں حوروں جیسی کسی نعمت کی ضرورت نہیں. جنت کی زندگی میں تو ان کا اپنا وجود ایک عظیم نعمت ہوگا. یہ وہ فضیلت ہے جو جنت میں مردوں کو حاصل نہیں ہوگی. ناول بس یہی دل کا پارٹ نمبر 13 صفحہ نمبر 209 پر اختتام ہوتا ہے. بقیہ ناول آپ پارٹ نمبر 14 صفحہ نمبر 210 سے سماعت فرمائیے.